فل کورٹ بھی تشکیل دے دیا جائے. اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن صحافی اور تجزیہ کار بیرسٹر منیب فاروق صاحب. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ آج کی سماعت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ میرے چیف جسٹس ہوتے ہوئے کوئی چیز سامنے آئے تو بتائیں, پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں کسی جج نے کوئی نہ تو شکایت کی ہے اور نہ ہی کوئی مداخلت ہوئی ہے. بہت شکریہ. دیکھیے دو تین چیزیں عام ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے. جی جی. سب سے پہلے تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے اور 7 ججز سمیت بیٹھے, انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی. ایک تو بات ہے, تو دو بنیادی نکات ہیں. ایک یہ جس کے اوپر جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دیگر جج صاحبان بھی فوکس کرتے رہے, وہ یہ تھا کہ ہمارا آگے کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے, ہم کون سا کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں جو سول جج سے لے کر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک اس کو پروٹیکٹ کرے, تاکہ اگر کوئی انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو پھر ایسی صورتحال میں کوئی بھی سپروائزری جج, بے شک وہ سیشن جج ہو, ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو, یا پھر معاملہ سپریم کورٹ میں ہو, تو کیا کیا جا سکتا ہے. دوسرا مدعا یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کیسے کی جائے. اس کے بارے میں آپ نے جج صاحبان کے ریمارک سنے کہ جو تاثر تھا کہ جیلانی صاحب کا کمیشن ایک ایگزیکٹو کا کمیشن ہے, عدالت نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص اس کی انویسٹیگیشن کرے جو کہ معاملے کی نزاکت کو جانتا ہو. اب عام حالات میں تو کوئی واقعہ ہو تو جے آئی ٹی ترتیب دی جاتی ہے, اس میں آئی ایس آئی, آئی بی, ایف آئی اے, اسپیشل برانچ اور جو دیگر ادارے ہیں ان کے ممبران کو شامل کیا جاتا ہے اور کوئی معاملہ انویسٹیگیٹ کروا لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر تو خود الزام ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹیوز کے اوپر ہے. ایسی صورتحال میں اس معاملے کی انویسٹیگیشن کون کرے گا, یہ نقطہ ابھی تک زیر بحث ہے, اور یہ معاملہ ابھی تک بھی حل نہیں ہو پایا. اس لیے بھی کیونکہ یہ پہلی اور پریلیمنری ہیئرنگ تھی, ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی بنیادی بات اس طریقے سے ٹھوس سامنے نہیں آئی, سوائے اس کے کہ جو عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ آن ہز واچ اگر کچھ ہوگا تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو ان تک پہنچائی جائے, اور اگر ان کے نوٹس میں آتی ہے تو ایکشن لیں گے. تو بصد احترام میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے, اور گزارش یہ ہے کہ بہرحال عزت مآب چیف جسٹس صاحب اور ان کے لرنڈ بردر ججز اس ملک کے اندر رہتے ہیں, اس ملک کے رہائشی ہیں. نہایت احترام سے عرض کروں گا کہ وہ کسی اور سیارے پر تو رہتے نہیں, اخبار بھی پڑھتے ہوں گے, ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہوں گے. جو بھی اس ملک کے اندر ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دے آر ڈیوورسڈ فرام ریالٹیز, ان کے سامنے باتیں آتی ہیں. ہاں ضابطے کی کارروائی یہ ضرور ہے کہ ان تک باقاعدہ طور پر یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی. چلیے بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ نہیں پہنچی. اب جب کہ پہنچ گئی ہے تو دو بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر انہوں نے زور ڈالا ہے. اب ابھی تک معاملہ یہ حل طلب ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا کون. دیکھیے ہم ڈاکیومنٹ بنا سکتے ہیں, فینسی ڈاکیومنٹس, کوڈ آف کانڈکٹ آلریڈی بھی موجود ہیں. ہمارے ملک میں سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ موجود ہے. ہمارا آئین برٹش کانسٹیٹیوشن جو کہ ایک ان ریٹن ڈاکیومنٹ ہے اس سے ڈیرائیوڈ ہے, تو بہت سی چیزیں تو موجود ہیں. لیکن چلیں آپ ایک ڈاکیومنٹ بنا دیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس کی انکوائری آپ کیسے کریں گے, اور جو پہلے ہو چکا ہے 2018 کی بات جس کی بات اظہر منالہ صاحب نے کی, کیا اس کی بھی کوئی انکوائری کرے گا؟ صحیح, ٹھیک ہے. منیب آپ کا کامنٹ آ گیا. ماہر قانون حافظ احسان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت ہی اہم معاملہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپریل کے لاسٹ تک یہ معاملہ چلا گیا ہے. چیف جسٹس کا معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا بھی اندیا. کچھ اہم ریمارکس جو کہ چیف جسٹس نے دیے, میں چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں, پھر کامنٹ کر دیجیے گا. اسلام آباد میں 7 ججز ہی موجود تھے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, کچھ ججز لاہور اور کراچی میں ہیں. ہو سکتا ہے اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دے دیں, آج کا حکم سمجھے, عدلیہ میں کوئی مداخلت برداشت نہیں ہوگی. کیسا دیکھتے ہیں آپ, کیا کامنٹ کریں گے حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 7 ممبرز بینچ انڈر دی چیئرمین آف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کی ہے, کچھ چیزیں بڑی واضح اس کے اندر آئی ہیں. ایک جو 3 4 5 دن سے میڈیا پہ چل رہا تھا کہ شاید اس کے اندر جو رسپانس جس طرح کا ہونا چاہیے وہ رسپانس نہیں ہے, تو وہ آج اس چیز کی کلیئرٹی آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے انسٹیٹیوشنل رسپانس جو تھا, جو ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لیٹر آیا تھا 25 کو ملا تھا, اس کو 25 کو کیا ہوا, 26 کو کیا ہوا, 27 کو کیا ہوا, 28 کو کیا ہوا, اس چیز کی کلیئرٹی جو ہے وہ آج کی پروسیڈنگز کے اندر آئی ہے کہ ہر لیول کے اوپر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا. اس کو ان ججز کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اس معاملے کو جو ہے فل کورٹ کے اندر ٹیک اپ کیا گیا.
پھر فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان سے ٹیک اپ کیا گیا, پھر دوبارہ فل کورٹ کے اندر کیا گیا, اور پھر اس چیز کے اندر آیا کہ اس کو پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے نیچے جو ہے وہ جانا چاہیے. اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ آئی وہ یہ تھی کہ جن ججز نے یہ لیٹر لکھا تھا انہیں بھی اس چیز پہ ٹرسٹ تھا کہ جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اندر موو فارورڈ کریں گے وہ اس چیز ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. اور دوسری چیز جو بڑی واضح آج کی پروسیڈنگز کے اندر آئی کہ جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے متعلق ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کمیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, یا پرائم منسٹر آف پاکستان خود جا کے ملے تھے چیف جسٹس آف پاکستان سے, یا جو جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا نام آیا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, یا اس بعد ٹی او آر سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو اونلی تھا. تو یہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر واضح آئی ہیں کہ تصدق جیلانی صاحب کا نام بھی جو تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دیا تھا, اور تصدق جیلانی صاحب نے ٹی او آرز کو اپروو ہونے سے پہلے جو تھا فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد جو ہے ان سے ڈسکس کیا گیا اور انہوں نے اس کے اندر گو ہیڈ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کی سربراہی اس کو قبول کیا. اب جو آج بھی میٹنگ آئی ہے اور جو 29 کو فل کورٹ بھی میٹنگ آئے گی تو دو چیزیں اس کے اندر آئیں گی. ایک پھر بھی اسی چیز کے اندر آئے گی کہ اس کو لے کے کس طرح چلا جائے. اس کو اگر پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے جائے گا تو دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو اپروچ کرنا پڑے گا, چاہے اس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے سرونگ ججز آئیں یا ہائی کورٹ کے سرونگ ججز آئیں یا کوئی ریٹائرڈ ججز اس کے اوپر آئے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ کیا جائے گا تو وہ بھی کسی کمیشن کی صورت کے اندر آئے گا, لیکن وہ کمیشن اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو پروو کر سکے. دوسرا جو ہے کہ اس کے لیے ایک فیوچر وے فارورڈ جو ہے اس کے متعلق بھی بات کی گئی ہے کہ آئندہ کس طرح سے اس معاملے کو کنٹرول کیا جائے. لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے, انہیں کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرنی چاہیے, اور سائملٹینیسلی ان کے چیف جسٹس کو ان کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن لیول بہتر کرنا چاہیے, تاکہ اگر کچھ چیزیں آئے تو اپنے ہاؤس کے اندر جو ہے اس کو ان آرڈر کرے, نہ کہ ان کو بائی پاس کر کے پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف معاملہ جائے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف جائے. چونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے یہ کسی بھی جسٹس سسٹم کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر ججز کا اپنا پرو ایکٹیو ہونا کہ وہ کیسز کا فیصلہ جو ہے وداؤٹ فیئر, فیور اور ایل ول کرے, اور انہیں بھی کسی پولیٹیکل پارٹی یا کیس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پیورلی ایک جج کے طور پہ بہیو کرنا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ یا آبزرویشنز آئی ہیں کہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ شاید اس کو فل کورٹ کے لیول پہ ریزالو کرنا چاہیے, وہ سارا جو کانٹیکسٹ آج سامنے آیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی گڈ انٹینشن تھی, اور اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ اس کو پروو کیا جائے, اور آئندہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریزالو آیا کہ اس کو پروو ہونا چاہیے, چونکہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے کہ معاملے کو پروو کیے بغیر جو ہے اس کو انڈر دا کارپٹ جو ہے وہ کر دیا جائے. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جوڈیشری یا ججز پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور ہر وقت جو ہم نیگیٹو کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا چیف جسٹس بھی ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ان پہ ٹرسٹ کر کے سسٹم کی بہتری کے لیے یہی کسٹوڈین ہے اور یہی کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے.